پھر ارونا نے ایک اور چیز کا مشاہدہ کیا کہ اس کی 16 سالہ تینوں بڑی بہنیں جب سے جنگل سے لوٹی تھی انہوں نے باغوں میں جانا بند کر دیا تھا۔ ایک روز ارونا نے اپنی سوچ کو یقین میں بدلنے کے لیے اپنی ایک بہن کو باغ میں چلنے کو کہا، پھر اس نے انکار کر دیا تو اس نے دوسری پہ کوشش کی لیکن وہ بھی نہیں مانی، تو اس نے اپنی بڑی تیسری بہن کے لیے ایک منصوبہ بنایا۔ وہ اپنی سب سے بڑی 2 بہنوں کو آس پاس نہ پا کر تیسری بڑی بہن کو یہ کہہ کر باغ میں لے گئی کہ اسے اس کی باقی دونوں بہنیں وہاں بلا رہی ہیں۔ وہ ارونا کے ساتھ بے دہانی میں چل تو پڑی لیکن باغ میں قدم رکھتے ہی اسے اپنے اوپر لگائی حدود کا احساس ہو گیا اور وہ پلٹ کر بھاگی۔ ارونا اسے یوں بھاگتے دیکھ کے حیران تھی۔ وہ وہیں لگے پہلے آم کے درخت کے نیچے ہی بیٹھ گئی اور سر کو تنے سے لگا کے آنکھیں بند کر کے سوچنے لگی، لیکن کسی احساس پر اس نے اسی پل آنکھیں کھول کر اپنے سر پہ گنے پتوں اور آموں سے لدے درخت کو دیکھا جو سوکھ چکا تھا۔ اس پہ لگے آم گل چکے تھے اور پتے مرجھا چکے تھے، جبکہ باقی باغ ویسا ہی ہرا بھرا اور پھلدار تھا۔ وہ اس درخت کے نیچے اسی جگہ جہاں اس کی بہن آ کر کھڑی ہوئی تھی اس کے قدموں کے تعاقب میں زمین پر اگی اس گھاس کو دیکھنے لگی اور اس نے دیکھا کہ جہاں جہاں اس کی بہن کے قدم پڑے تھے وہاں وہاں سے گھاس سوکھ گئی تھی۔ اسے اپنے بچپن کا وہ قصہ یاد آنے لگا جب اس کی ماں کے پاس سے گزرتے ہی اس کا ایک ننھا پودا دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھوں کے سامنے سوکھتا چلا گیا تھا، اور اس سے اگلے سال اس کی تیسرے نمبر کی تگنی بہنوں کے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہوا۔ تب وہ بوڑھا جانے سے پہلے پلٹا اور اپنی کمینی مسکراہٹ سے ارونا کو دیکھتے ہوئے بولا، اگلے سال تو بھی 16 کی ہو جائے گی تو تجھے بھی لے جاؤں گا۔ اور وہ نہ جانے کیوں زندگی میں پہلی بار اندر سے کانپ اٹھی۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا اور اس 1 سال کے عرصے میں اس نے دیکھا کہ جنگل سے لوٹی اس کی باقی کی 3 بہنیں بھی اب باغوں میں نہیں جاتی تھی، لیکن اکثر آدھی رات کو ماں کے ساتھ جنگل میں جانے لگی تھی، لیکن اسے ابھی جنگل میں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اسے جنگل کی ندی دیکھنے کا بہت شوق تھا، لیکن اس کی ماں نے اسے سختی سے منع کر رکھا تھا۔ اس کے 16 کے ہونے میں ابھی کچھ دن باقی تھے جب آم کے باغ کے ایک چبوترے پہ اس نے سورج مکھی کا ایک پھول پڑا دیکھا۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی اور پھر اس نے آنکھیں بند کر کے کھولی اور بہت اعتماد اور یقین کے ساتھ بولی، جمال سامنے آ جا۔ اور ایک 20 سالہ نوجوان آنکھوں میں حیرت بھرے ایک درخت کی اور سے نکل کر اس کے سامنے آ گیا۔ تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں ہوں اور اتنے سالوں بعد بھی تمہیں میرا نام یاد رہا؟ اس کا حیرت میں ڈوبا لہجہ بھی اس کی طرح خوبصورت تھا۔ تمہیں کیسے بھول سکتی ہوں؟ اس باغ میں آنے والے پہلے اور آخری فرد تھے جسے سزا نہیں ملی۔ ارونا نے اسے جواب دیا، میرے 2 دوست بھی تو تھے۔ جمال نے کہا تو وہ بولی، وہ ڈرپوک تو بھاگ گئے تھے لیکن تم نہیں بھاگے۔ ہاں، اس دن تمہیں دیکھ کر میرے قدم رک گئے تھے اور سچ بولوں تو اس وقت تھوڑا سا گھبرا بھی گیا تھا، لیکن آج میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ جمال نے 2 قدم اس کی جانب بڑھائے اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مزید بولا، اور نہ ہی میں بھاگنے والوں میں سے ہوں۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ کیسی ہو؟ جمال نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ بہت اچھی، ارونا نے بھی مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ارونا اس کے کانوں میں سرگوشی ہوئی۔ یہ اس کی ماں کی آواز تھی۔ یہ اس کو بلانے کا طریقہ تھا کہ وہ سب بہنوں کو اسی طرح دماغ کے کسی گوشے سے آتی آوازوں سے مخاطب کرتی تھی۔ مجھے جانا ہے، اس نے اجازت کے انداز میں جمال سے کہا۔ کل جمال نے سوالیہ انداز میں بس ایک لفظ کہا تو ارونا نے ہاں میں سر ہلا دیا اور پلٹ کے بھاگی، اور وہ جو ابھی اس کے حسین سراپے پہ حیران تھا وہیں کھڑا اب اس کے کالے سیاہ کمر سے نیچے آتے لمبے بالوں کو دیکھ رہا تھا۔ دیکھ کے سحر زدہ سا ہو گیا۔ وہ تو بچپن سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت ہو گئی تھی۔ جانوروں کی ہڈیوں کو کالے کپڑے میں لپیٹتے اور طرح طرح کی خشک جڑی بوٹیوں سے بھرے شیشے کے ایک جار کو کپڑے کے ایک تھیلے میں رکھتی اس کی ماں اسے سمجھانے والے انداز میں بولی، دیکھ ارونا، کچھ دنوں میں تجھے بھی جنگل میں کچھ مہینے بتانے جانا ہے، تو تیاری کر لے۔ اور وہ خاموشی سے بت بنی کھڑی رہی۔ کمرے سے باہر جاتی اس کی ماں نے اسے پھر سے مخاطب کیا، تیرا دل وہاں جا کر بھی لگ جائے گا، دل کی فکر نہ کر۔
आखिरी जुमला मैंने खेस अंदाज में बोल के वो तो बाहर निकल गई, लेकिन अरुणा पल्लू में छुपाए सूरजमुखी के फूल को निकालकर देखने लगी तो गोया इसकी माँ से कुछ भी पोशीदा नहीं था। इसे अपनी साथ में ये मुदाखलत पसंद नहीं आई। जमाल सितारों से भरे आसमान को देखते हुए अपनी दादी को याद कर रहा था, जो इसके ज़हन पे बिखरे मंजर में वही इसी आंगन में अपने छोटे से पोते को अपने साथ लटाए इसे सुलाने की कोशिश कर रही थी। जब मेरा बच्चा बड़ा होगा तो मैं अपने शहजादे के लिए बहुत खूबसूरत दुल्हन लेकर आऊंगी। पर मुझे तो दुल्हन नहीं चाहिए, इसने मासूमियत से कहा। पर मुझे तो अपने शहजादे के लिए चांद सी दुल्हन चाहिए जो सबसे खूबसूरत हो, दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की। पता है कल मैं अतरूप के जिस घर में गई थी वहाँ भी एक ऐसी ही चांद सी बच्ची पैदा हुई है। मैंने आज तक इतनी खूबसूरत बच्ची नहीं देखी। इसकी दादी बोली, तो क्या वो मेरी दुल्हन है? इसके 4 साला पोते ने मासूमियत से पूछा। नहीं मेरे बच्चे, खुदा ना करे तुम अतरूप गांव और इस घर में कभी मत जाना। इस घर में एक जादूगोरी रहती है, इसकी 9 तगनी बेटियां हैं और कल ये 10वीं बेटी पैदा हुई है। इसकी दादी घबराते हुए बोली, तो आप इस जादूगोरी के घर क्यों गई थी? इसने फिर मासूमियत से सवाल किया, क्योंकि वो बड़ा सा परिंदा जो इस प्यारी सी बच्ची और इसकी बहनों को आसमान से जमीन पर लाया था सिर्फ मुझसे मिलता है और सब बच्चों को मेरे हवाले करके चला जाता है। इसलिए मेरा इस घर में जाना जरूरी था ताकि जब वो थैला नीचे गिराए तो मैं इसे पकड़ लूं और इसमें जो भी बच्चा अल्लाह मियाँ ने भेजा है इसे इसके माँ बाप के हवाले कर दूं। बहुत प्यारी बच्ची थी, बिल्कुल ऐसी जैसे मेरा जमाल है ना प्यारा सा, लेकिन तुम्हारे लिए इससे भी प्यारी शहजादी लेकर आऊंगी। आज इसकी दादी की सिर्फ यादें इसके साथ थी। शहजादी और इस घर में आएगी। अम्मा ये वक्त इसके सोते में ख्वाब देखने का है, जागते के ख्वाब इसे दिन के वक्त दिखाइएगा। साथ वाली चारपाई से इसके बाबा की आवाज आई। जमाल ने अपने बाएं तरफ देखा, पर अब ना तो वहाँ इसके बाबा की चारपाई थी और ना इसके पास लेटी इसकी दादी और ना ही खुद अब वो 4 साल का बच्चा था। मगर इसकी दादी की आवाज इसे अब भी सुनाई देती थी और वो आज भी इनसे बातें करता था। मैं अल्लाह मियाँ से दुआ करूंगी कि मेरे प्यारे से जमाल के लिए भी वैसी ही प्यारी सी दुल्हन हो। इसकी दादी की आवाज फिर से इसके दिमाग में गूंजी। वैसी ही क्यों दादी, वही क्यों नहीं? 20 सालों में मुझे तो इससे ज्यादा खूबसूरत और कोई नजर नहीं आई। इस जादूगोरी का जादू तो बचपन में ही मुझ पे चल गया था। अब तो बहुत देर हो चुकी है। दादी मुझे माफ कर देना, मैं अनजाने में इस बाग में जा पहुंचा था, नहीं जानता था कि वो इसका घर है। जमाल अपने ही ख्यालों में अपनी दादी से मुखातिब था। वो आम के बाग में बेचैनी से टहल रही थी। अरुणा वो अपना नाम सुन के पलटी। क्या बात है, तुम किसी बात से परेशान हो? जमाल ने इसका चेहरा देखते ही जान लिया। जमाल की ये बात सुनकर वो मुस्कुराई। ये तो तुमने मेरा चेहरा देख के जान लिया, पर बहुत कुछ है जो तुम नहीं जानते। वो सर को झुकाए हुए बोली, अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ, तुम एक जादूगोरी हो। जमाल ने इत्मीनान से ये बात कह दी तो वो इसके चेहरे का जायजा लेने लगी। जमाल, ये मेरे अख्तियार में नहीं था। माँ कहती है कि यही मेरी हकीकत है, मेरे खून में ये सब शामिल है। वो बेबसी से बोली, इंसान की हकीकत सिर्फ इंसानियत है, शैतानियत नहीं। और जो शैतान के रास्ते को अपनाता है वो अपनी असल हकीकत को जुटलाता है। इसे ना तो खुदा अपनाता है और ना ही शैतान इसका भला कर सकता है। जमाल ने बहुत इत्मीनान से कहा तो वो बोली, लेकिन मेरी तो पिछली कई नस्लें इसी को मानती आ रही हैं। मेरे घर में खुदा का नाम कभी नहीं लिया गया और ना ही भगवान का। हम पुराने मंदिर के खंडर में जाते जरूर हैं, लेकिन पूजा के लिए नहीं, बल्कि किसी खास अमल के लिए जाते हैं। मुझे तो बचपन से यही सब कुछ सिखाया गया है। मैं ये सब करने के लिए मजबूर हूँ, मगर कुछ सालों से मैं बहुत कुछ ऐसा देख रही हूँ जो मुझे सोचने पे मजबूर करता है कि शायद ये सब कुछ गलत है। और मेरी सबसे बड़ी परेशानी ये है कि कुछ दिनों में बाबा मुझे अपने साथ ले जाएगा। जमाल वो अच्छा आदमी नहीं है, मैं इसके साथ जाना नहीं चाहती, पर मेरी माँ मुझे इसके साथ भेज रही है। मेरी बहनों को भी 16 साल की होने पर इसके साथ भेजा गया था और अब मेरी बारी है। इसके चेहरे पे परेशानी साफ दिखाई पड़ती थी।
بابا پر میں نے سنا تھا کہ وہ تمہاری ماں کے بابا ہیں، یعنی تمہارے نانا ہوئے نا۔ جمال نے بھی باقی سب کی طرح اس گاؤں میں رہنے والے بوڑھے، اس کی بیوی اور بیٹی کے بارے میں سن رکھا تھا، اور یہاں پیدا ہوئی 10 بیٹیوں اور ان کے باپ یعنی بوڑھے کے داماد کی موت کے بارے میں تو اس کی دادی نے اسے خود بتایا اور خبردار کیا تھا۔ پتہ نہیں جمال وہ میرے نانا ہیں بھی یا نہیں، نہ جانے کون ہے۔ اور پھر اس نے اپنے گھر میں ہونے والی مشکوک سرگرمیوں اور اس کی بہنوں کو اس بوڑھے کے ساتھ لے جانے والی ساری باتیں بتا ڈالی۔ جمال کے چہرے پہ فکر مندی کے اثار واضح دکھائی دے رہے تھے اور اس کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ ارونا کیا تمہیں واقعی میں یہ سب کچھ غلط لگتا ہے؟ ارونا نے ہاں میں سر ہلایا۔ کیا تم یہ سب کچھ چھوڑ سکتی ہو؟ وہ اس سوال پہ سوچ میں پڑ گئی۔ مسلمان ہو سکتی ہو؟ وہ یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، لہذا خاموش رہی۔ جمال پھر سے بولا، ارونا میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ارونا نے اس سے اتنی جلدی اس بات کی توقع نہیں کی تھی کہ چہرے پہ پریشانی کی جگہ حیرت نے لے لی۔ میرا خاندان تمہارا دشمن ہو جائے گا، ہمیں جادو کوری کے کچھ خاص درجوں تک پہنچنے تک شادی کی اجازت نہیں ہوتی، اور پھر تمہارے گاؤں والوں کا اعتراض۔ یہ تو اچھا ہے نا، تمہیں ان درجوں تک نہیں پہنچنا پڑے گا۔ ارونا میں بنا شادی کے تمہیں اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ میرا اپنا کنبہ نہ سہی، لیکن میرے گاؤں سانج کی بھی کچھ روایتیں ہیں، وہاں زیادہ تر لوگ مسلمان ہیں، اور پھر مسلمان ہونے میں تمہاری اپنی نجات ہے۔ ایک بار تم مسلمان ہو کر میری بیوی بن گئی، گاؤں والوں کے ہوتے ہوئے کوئی تمہیں وہاں سے زور زبردستی کر کے اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا۔ 60 گاؤں کی پنچایت آس پاس کے سب گاؤں کی پنچایتوں سے زیادہ مضبوط ہے۔ جمال نے ارونا کے خدشات دور کرنے کی کوشش کی اور مزید کہا، تم سوچنے کے لیے جتنا چاہے وقت لے لو، پھر جو بھی فیصلہ کرو گی مجھے وہ فیصلہ منظور ہوگا۔ جمال نے کہا تو وہ بولی، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے جمال، ہم دونوں کل ملتے ہیں۔ وہ درختوں کی اوٹ سے نکلتے ہوئے مڑ کر جمال کو دیکھتی رہی۔ اس نے کبھی سوچا نہ تھا کہ جمال اس کی حقیقت جاننے کے بعد بھی اس کے لیے اتنا سب کرنے کو تیار ہو جائے گا۔ وہیں دوسری جانب جمال اس حسین جادوگرنی کو درختوں کی اوٹ سے باہر نکلتا دیکھ کر یہ یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ ارونا ان قریب اس کی زندگی میں شامل ہونے جا رہی ہے۔ اگلی صبح جس وقت ساری رات کی جاگی اس کی ماں اور بہنیں گہری نیند سو چکی تھی، وہ آم کے باغ میں چلی آئی جہاں جمال پہلے سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ اس کے قریب پہنچ کر بولی، میں تیار ہوں جمال، لیکن تم ایک بار پھر سوچ لو، میری مدد کرنا تمہیں بھاری پڑ سکتا ہے۔ میں تمہاری مدد نہیں کر رہا رونا، تم اپنی مدد آپ کر رہی ہو، اس لیے خدا بھی تمہارے ساتھ ہے، اور شاید اسی لیے اس نے مجھے تمہارا ساتھ دینے کے لیے تمہاری زندگی میں بھیجا ہے۔ وہ مسکرا کے بولا تو جواباً وہ بھی مسکرائی۔ وہ دونوں اس باغ اور پھر اتروپ گاؤں سے نکل آئے۔ جنگل سے گزرتے ہوئے ارونا کو کئی بار اپنے آس پاس کسی ان دیکھے وجود کا احساس ہوا، لیکن وہ ابھی جادوگری کے اس درجے تک نہیں پہنچی تھی کہ ان وجود کو دیکھ سکے، لیکن ان کی آہٹیں وہ سن سکتی تھی۔ جنگل کے ختم ہوتے ہی ایک بہت بڑی اور پرانی مسجد دکھائی دی، اور جیسے ہی وہ دونوں مسجد کے سامنے پہنچے ان دیکھے وجود کا احساس ایک دم ہی ختم ہو گیا۔ یہاں سے سانج گاؤں کی حدود شروع ہوتی تھی، بہت ہی خوبصورت اور پر رونق گاؤں تھا۔ یہ ارونا کے ویران اور بیابان گاؤں سے بالکل الگ تھا، اسے یہاں آ کے عجیب سا سکون مل رہا تھا۔ ارونا کے دل کا سکون اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ وہ جو کرنے جا رہی ہے وہ درست ہے، اور پھر شام سے پہلے اسے کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا گیا۔ ایک عمر سیدھا مولوی صاحب نے اسے شفیق سے انداز میں مختصر دین اسلام کے کچھ پہلو سے روشناس کروایا۔ وہ بغور ان کی باتیں سنتی رہی، اور پھر کچھ دیر بعد ان دونوں کا نکاح بھی انہی مولوی صاحب نے کروا دیا۔ کلمہ پڑھتے وقت ارونا پر رقت طاری تھی، اور مولوی صاحب کے مختصر کلام کے دوران اسے لگنے لگا کہ جیسے اس کا وجود ہلکا پھلکا ہوتا جا رہا ہے۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ جسم میں قید نہیں، بلکہ اس کا جسم اس کی روح کی قید میں ہے، اور وہ بادلوں کی طرح فضاؤں میں محو پرواز ہے۔ اتنی خوشی، اتنا سکون، اتنا لطف اس نے زندگی میں آج تک محسوس نہیں کیا تھا، جو کلمہ پڑھنے کے بعد پہلی بار اس نے محسوس کیا۔ اس نے تشکر بری نظروں سے جمال کی طرف دیکھا۔
جو نکاح کے بعد گواہوں کے بیچ بیٹھا دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھا۔ یا اللہ تیرا شکر۔ ارونا کی دعا میں اٹھے ہاتھوں کی گود میں سمٹے جانے والے یہ پہلے بے زبان الفاظ تھے جو اس کے دل سے نکلے تھے۔ وہ ایک لمحے کو حیران رہ گئی۔ آج پہلی بار اس کے دل سے خدا کا نام نکلا تھا، وہ بھی تشکر میں، اور اتنی جلدی۔ تو کیا خدا کو اپنانا اتنا آسان تھا یا پھر خدا نے اس سے اپنا لیا تھا؟ صحیح کہا تھا جمال نے کہ انسان کی حقیقت شیطانیت نہیں، انسانیت ہے، اور انسان کو اپنی حقیقت تسلیم کرنے کے لیے بس خدا کی طرف ایک قدم بڑھانا ہوتا ہے، اور خدا اسے آگے بڑھ کے تھام لیتا ہے۔ اپنی حقیقت سمجھنا اتنا مشکل کام نہیں۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ بے چینیوں میں گزرے اس کے کتنے سالوں کا اندھیرا بس ایک روشن ترین دن سے اس کی دلی سکون میں بدل جائے گا۔